اور پاکستان کو ابھی تک آپریشن سندور کا خوف ہے۔ ترکی کے دورے پر شہباز اور منیر ترکی کے راشٹرپتی سے ملاقات کی۔ پی ایم شہباز ترکی کے راشٹرپتی ایردوغن سے ملاقات کرنے پہنچے تھے۔ عاصم منیر نے بھی ایردوغن سے ملاقات کی ہے۔ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، لیکن جو کچھ بارڈرز پہ ہوا وہ تو ہوا۔ انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا آپریشن سندور کامیاب رہا، ہم نے پاکستان کے اندر جا کر مختلف علاقوں کو ان کی اب یہ کنسیڈرڈ اوپینین پہلے بھی تھی، لیکن پہلے جو ہے وہ اس کو اسکویئرلی کسی کے اوپر ڈال نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی اسٹیٹمنٹس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انڈیا کو متنبع کر رہے تھے کہ جناب نہیں، اور احمد الشرا نے بیچ دیا سیریا کو، اور یہ سارا کا سارا گیم پلان ہے کہ سیریا اسرائیل کو مانیتا دے دے، ڈپلومیٹکلی ریکوگنائز کر لے۔ ترکی جو کہ کھل کر پاکستان کا سمرتھن کرتا نظر آیا ہے، اور آپریشن سندور کے بعد شہباز اور منیر دونوں ترکی پہنچے اور یہ ملاقات کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ترکی کے راشٹرپتی کو نشانہ بنایا، مختلف ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنایا، اور یہ ایک بڑی پراؤڈ کی بات ہے۔ اس کے جواب میں پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے اس رات بھی جواب دیا، اور پھر 10 مئی کو بلوچستان میں آپ یہ جو بلوچستان لبریشن آرمی یا بلوچستان نیشنل فرنٹ یا بلوچستان نیشنل آرمی، مطلب ان لوگوں کو سپورٹ نہ کریں۔ آپ بلوچستان میں جو انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اس سے پاکستان میں نہتے لوگوں پاکستان سے بھی ایسی آواز ہے۔ پاکستان کی سوچ ہی اتنی ہے، اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں پا رہے، ٹھیک ہے؟ یہ کپوشن کا چکر ہے پاکستان کا۔ they are not, the brain is not developed enough کہ they can think کیا، اور ہم نے یہ جو جنگ ہے یہ جیت لی۔ یہ دونوں طرف کے میں دعوے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خیر، کچھ آزاد ذرائع بھی، مختلف انٹرنیشنل جو نیوز پیپرز ہیں، نیوز ایجنسیز ہیں، وہ بھی مختلف باتیں ہمیں اس کے اوپر پڑھنے کو مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ایکچوئل جو چیز ہے، گزشتہ رات میں ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ مختلف لوگ میرے ساتھ پینل میں تھے۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ جی انڈیا کو جواب دیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے کہا کہ ابھی ہماری اکانومی کا کیا ہوگا۔ اس وقت جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں یہ ہے کہ انڈیا نے ایک ڈوزیئر تیار کیا ہے، اور ابھی جون میں جب ان کا ایک سیشن ہوگا اگلے مہینے، تو اس میں اس کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اور ہم 2022 میں ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلے ہیں، اور اب دوبارہ 2025 میں آلموسٹ 3 سال کے بعد یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہو رہی ہیں، اور مختلف چیزوں کو بنیاد بنا کر ہندوستان اس پہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں جائے، اور پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ مزید ورنریبل ہو۔ خراب تو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2 یا 2.5% کا گروتھ ریٹ ہے، 200 ارب ڈالر کا قرض ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ 26واں پروگرام ہمارا چل رہا ہے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے ہم ان سے انسٹالمنٹس لیتے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد۔ اس کے ساتھ ہم نے یو اے ای، چین، سعودی عربیہ اور شاید قطر، ورلڈ بینک سے بھی ہم نے پیسے لے کے رکھے ہوئے ہیں، اور مزید کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی ہمارا ایک ورلڈ بینک کے ساتھ ایک پروگرام ہے $20 بلین کا، جو تقریباً 20 سالوں پہ محیط ہے، اور اس کے حوالے سے بھی سننے میں یہ خبریں آ رہی ہیں، اسلام آباد میں یہ خبریں گرم ہے کہ ہندوستان نے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ اور اس سے پہلے جس وقت یہ کلیشز چل رہے تھے، تو اس دوران بھی یہ خبریں اسلام آباد میں آئی کہ انڈیا نے شاید اپروچ کیا ہے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان ایک ٹیرر کنٹری ہے اور اس کو پیسہ نہ دیا، یعنی جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے پاکستان ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی متنبع کرا۔ لیکن جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد جب سے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں یہ جو جنگ ہوئی 3.5 دن کی یا 4 دن کی جو جنگ ہوئی، تو کچھ لوگ اس کو منی وار کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اسکرمش کہتے ہیں، لیکن اسکرمش نہیں تھی، یہ ایک وار تو تھی۔
اچھا، اب اس کے بعد سے گورنمنٹ آف پاکستان نے سیکویئرلی، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی بحث کے انہوں نے یہ ذمہ داری جو ہے اس کو سیکویئرلی ڈال دیا ہندوستان کے اوپر، اور اب بلوچستان میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے اس کو وہ فتنۃ الہندوستان کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی ایک پریس کانفرنس کے دوران آپ کے حاضر سروس میجرز، کرنلز اور لوور رینکس کے جو آفیسرز ہیں ان کی ڈائریکٹ بات چیت جو ہے وہ انہوں نے سنوائی ہے، کہ جس میں وہ اپنے ایک آپریٹو کو کہ جو پاکستانی نیشنل ہے اس کو وہ ہدایات دے رہے ہیں کہ جناب آپ کسی اڈے کے اوپر یہ جو ہے ڈیوائس جو ہے وہ لگا دیں، آپ فلاں جگہ کے اوپر اٹیک کروا دیں اور فلاں۔ اور زیادہ اس میں جو تشویشناک یا افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے فوزدار میں ایک اسکول بس کے اوپر اٹیک ہوا اور وہ آئی ڈی بلاسٹ تھا، اور وہ جو بلاسٹ ہوا اس کی وجہ سے وہاں پہ 6 بچے جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور باقی جو تقریباً 39 یا 40 کے قریب بچے ہیں وہ اس ٹائم پہ کچھ جو ہیں وہ ڈسچارج ہو کے گھر جا چکے ہیں، لیکن کچھ جو ہیں وہ ابھی بھی انڈر ٹریٹمنٹ۔ تو پرائم منسٹر بھی اس کے اوپر گئے، اور اس کے اوپر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں وہ بھی کوئٹہ گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ان بچوں کی عیادت کی، اور یہ بڑا افسوسناک بات ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان تھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو بھارت کر رہا ہے یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے حکومت پاکستان نے اپنی کلیئر پوزیشن لے لی ہے، کیونکہ اس میں ایک فیکٹ ہے، اور فیکٹ یہ ہے کہ بلوچستان کی جو موومنٹ ہے، یا بلوچستان کی جو بھی آپ اس کو بی ایل اے کہیں، بی آر اے کہیں، یا جو کچھ بھی کہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بغیر کسی بیرونی اسپانسرشپ کے سسٹین ہی نہیں کر سکتی، مطلب وہ 2 دن نہیں چل سکتی۔ اگر آپ کہیں کہ جی وہ 15 دن چل جائے تب بھی بڑا مشکل ہے۔ بیونڈ دیٹ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس کا مہرہ ہے، یہ احمد الشرح ترکی کا مہرہ ہے۔ جب ترکی کا انٹیلیجنس چیف آیا تھا اور ترکی کا انٹیلیجنس چیف ڈیمسکس آیا تھا، دمشق آیا تھا، اس کی گاڑی کا ڈرائیور کون تھا؟ احمد الشرح، جس کو جولانی بھی بولتے ہیں۔ جولانی جو ہے اس کا ڈرائیور تھا ابو محمد الجولانی۔ اب وہ محمد الجولانی ہو گیا، وہ سیریا کا پریزیڈنٹ ہو گیا، جو آج سے کچھ مہینے پہلے ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف کا ڈرائیور بنا ہوا تھا۔ اب دیکھو یو ایس نے اس کے اوپر سے سینکشن ہٹا دیے۔ یہ یو ایس کا فیورٹ کیسے ہو گیا؟ لوگوں کو ابھی تک یہی نہیں پتا لگا کہ ٹرکی کیا ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ ٹرکی نے ان کو 1-2 ڈرامے دکھائے اردوگل غازی کے، اور پوری پاکستانی قوم باولی ہو گئی، منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ بچوں کو اردوگل غازی کے پلاسٹک کی تلواریں لے کے کہ تم غازی ہو اور تم یہ فلانا مجاہد ہو، یہ سب بچوں کو اپنے جھوٹ بولنے لگے پاکستانی۔ اصلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا جب اس سے بولا کہ آپ کے بغل میں اسرائیل ہے، اس نے کیا بولا؟ جولانی کا سب سے پہلا جو پبلک سینٹینس تھا، جو اس کی جو اٹرنسز تھیں یا اس کا سٹیٹمنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ our enemy is not Israel, it is Hezbollah. ہاں، our enemy is not Israel, the enemy is Hezbollah. Why is your enemy Hezbollah بھائی؟ ارے اسی بھی مسلمان تھے، تسی بھی مسلمان، تمہارا ایک بات بتاؤ، تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ یہ حزب اللہ کو دشمن ہے، یہ جولانی نے کیوں بولا؟ لوگ نا وہی اسرائیل کو ریکوگنائز کر لے، چھوٹی سوچ بیسک سوچ، یہ اسٹریٹجکلی میچور ہو ہی نہیں پائی، یہ وہی 2 نیشن تھیوری کے آگے نہیں بڑھ پائے یہ لوگ، ان کا یہی ہے۔ دیکھو سمپل سی بات ہے، اینڈ گیم از ناٹ، اسرائیل کو 2 روپے کا فرق نہیں پڑتا، اسرائیل کو 2 روپے کا فرق نہیں پڑتا کہ سیریا اس کو ریکوگنائز کرے نہ کرے۔ سیریا کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، سیریا کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں ہے۔ جب کوئی ٹریڈ نہیں ہے سیریا کو، اور ویسے بھی ترکی کھیل رہا ہے ڈبل گیم۔ یہ پاکستانیوں کو بولو تو ان کے دل میں آگ لگ جاتی ہے، لیکن ترکی کھیل رہا ہے ڈبل گیم۔ آج آپ نوٹ کر لینا، یہ سارا کا سارا احمد الشرح کا گیم پلان ہے، یہ ترکی کا ہے، رائٹ؟ اور سب سے زیادہ بینیفٹ کس کو ہوا بھائی؟ جب سیریا پہ قبضہ ہو گیا احمد الشرح کا، روسی بھاگ گئے اور ایرانی بھاگ گئے، روسی بھاگ گئے اور ایرانی بھاگ گئے، ایرانی وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک طرف سے آئے کرد جن کی نہیں بنتی ہے ترکی سے، اور دوسری طرف سے یہ آئے ایچ ٹی ایس آئے، یہ ٹھیک ہے، یہ احمد الشرح جس کا لیڈر ہے، یہ لوگ آئے اندر۔ ایچ ٹی ایس والے امریکن بیکڈ تھے،
ये अहमद अल शरा तुर्की बैक्ड था, ये दमश्कस पहुंचा, इसने अपना राजपाट कर लिया, आज की तारीख में प्रेसिडेंट है। अब 3 चीजें हुई। सबसे पहली बात प्रोड्यूसर क्या हुई कि ईरान को फिजिकली स्टॉप कर दिया कि तुम हिजबुल्लाह को